تو ایک انسان اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بنے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ سماجی اور انسانی دنیا میں بہتر طور سے رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صفائی کا اہتمام کرے، پاکی کا اہتمام کرے، اپنے گھروں کو صاف رکھے، اپنے بستر کو صاف رکھے، اپنے کپڑے اور جسم کو صاف رکھے، اپنے راستے اور گلیوں کو صاف رکھے۔ جب تک انسان صفائی کا اہتمام نہیں کرے گا، نہ تو وہ دنیا والوں کی نظر میں بہتر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا تعلق اور اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی اور مسرت دے سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ وہ جنگل سے گزر رہے تھے اور راستہ بھول گئے۔ انہیں جنگل میں ایک گھر نظر آیا، انہوں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا نہیں، آخر کار وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب دروازہ کھلتا ہے تو ایک پادری نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں جنگل میں تنہا رہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آنے والا چور ہے یا ضرورت مند ہے، اس لیے میں پہلے وضو کرتا ہوں، اس کے بعد دروازہ کھولتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے انسان جب وضو سے ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں ہوتا ہے۔ تو انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے تو اسے صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے، وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کی دعائیں بتائی ہیں، کھانے کی دعا بتائی ہے، سونے کی دعا بتائی ہے، سو کر کے اٹھنے کی دعا بتائی ہے، بازار میں داخل ہونے کی دعا بتائی ہے، شہر میں داخل ہونے کی دعا بتائی ہے، نئے کپڑے پہننے کی دعائیں بتائی ہیں، ہر ایک کام اور ہر ایک چیز کی دعائیں بتائی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، ان کے جو الفاظ اور ان کے جو مفہوم ہیں، وہ ایک عام انسان ویسے الفاظ اور ویسے مفہوم چن ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ پیغمبر ہی کے ذہن اور پیغمبر ہی کی زبان کا کمال ہے جو ایسے الفاظ اور ایسے معنی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ اور جب انسان اپنے ہر ایک کام میں ان دعاؤں کو استعمال کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے ہر ایک کام عبادت بنتے چلے جاتے ہیں۔ انسان گاڑی پر سوار ہوتا ہے، دعا پڑھ کر کے سوار ہوتا ہے تو گاڑی پر اس کا سوار ہونا وہ بھی عبادت بن جایا کرتا ہے۔ انسان کپڑے پہنتا ہے، دعائیں پڑھ کر پہنتا ہے تو وہ کپڑا پہننا اس کی عبادت بن جایا کرتی ہے۔ انسان کاروبار کرتا ہے اور شریعت کے مطابق کرتا ہے تو اس کا کاروبار کرنا یہ اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کی دعائیں بتائی ہیں۔ انسان کو کھانے کی دعا جو بتائی گئی ہے، ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں مسکرایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہے تھے تو شیطان تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جیسے ہی تم نے بسم اللہ پڑھا وہ شیطان تم سے الگ ہو گیا۔ تو شیطان کے بسم کے ساتھ میں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا اثر اس کھانے کے ساتھ انسان کے جسم میں جاتا ہے، اور جب بغیر بسم اللہ پڑھا ہوا کھانا انسان کھاتا ہے تو پھر اسی کھانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسے نیک مجلس میں طبیعت نہیں لگتی ہے، اسے نماز پڑھنے میں بھاری لگتا ہے، مسجد کی طرف جانے کا اس کے اندر خیال پیدا نہیں ہوتا ہے، اچھے کام کو کرنے میں اسے مزہ نہیں آتا ہے۔ یہ تمام نحوستیں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان کی شیطان کے برے اثر شامل ہوئے کھانے کو وہ کھایا کرتا ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کی دعا بتائی ہے۔ ایک انسان کے گھر میں
کوئی اجنبی داخل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی اپنے گھر میں کسی اجنبی کو داخل ہونے نہیں دیتا ہے۔ لیکن جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے، انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے بغیر بسم اللہ پڑھے داخل ہوتا ہے، انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے بغیر درود پڑھے داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں نہ پڑھ کر کے داخل ہوتا ہے، تو شیطان اس کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اور پھر شیطان جب داخل ہوتا ہے تو پھر وہی بچوں کے اندر یہ مزاج پیدا کرتا ہے کہ وہ موبائل دیکھتا رہے، وقت کو برباد کرتا رہے، پڑھائی نہ کرے۔ وہی بیوی کے اندر یہ جذبہ ابھارتا ہے کہ وہ شوہر سے زبان لگائے، شوہر کے ساتھ بد اخلاقی کرے، اس کے ساتھ عزت سے پیش نہ آئے۔ انسان جب بغیر دعائیں پڑھ کر کے داخل ہوتا ہے تو گھر کے بچے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو جب انسان دعائیں پڑھتا ہے اور پڑھ پڑھ کر کے اپنے کام کرتا ہے تو اس کی زندگی کے ہر ایک کام عبادت بنتے چلے جاتے ہیں، اور ان عبادتوں کے دامن میں، ان دعاؤں کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی ہیں وہ برکتیں اسے ملا کرتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں دعاؤں کو یاد کریں اور اسے استعمال کریں اپنے کاموں میں، جھوٹ سے بچیں، وعدے کے پکے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز کے پابند رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے ویوہار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ یہ وہ تمام عادات اور یہ وہ تمام خوبیاں ہیں جب ایک انسان اپنے اندر اپناتا ہے تو وہ سماج کا بھی قابل اعتبار انسان بنتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اس کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مضبوط ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی نظروں میں وہ مقبول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں آخرت کو بنانے اور ایک بہتر انسان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اللہ رب